أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور اس میں یعنی قرآن کریم میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پس تم میں سے جو اس مہینہ کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر پر تو وہ اور دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔
سامعین کرام، حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی آیت کریمہ کے متعلق مرخہ 12 دسمبر 1902 کو اخبار البدر میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فقرہ ہے جس سے ماہ رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ صوفیہ نے لکھا ہے کہ یہ ماہ تنویر قلب کے لیے عمدہ مہینہ ہے، کثرت سے اس میں مکاشفات ہوتے ہیں۔ صلاۃ تزکیہ نفس کرتی ہے اور صوم یعنی روزہ تجلی قلب کرتا ہے۔ تزکیہ نفس سے مراد یہ ہے کہ نفس امارہ کی شہوات سے بعد حاصل ہو جاوے، اور تجلی قلب سے یہ مراد ہے کہ کشف کا دروازہ اس پر کھلے کہ خدا کو دیکھ لے۔ پس انزل فیہ القرآن میں یہی اشارہ ہے، اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ روزہ کا اجر عظیم ہے، لیکن امراض اور اغراض اس نعمت سے انسان کو محروم رکھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جوانی کے ایام میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ روزہ رکھنا سنت اہل بیت ہے۔ میرے حق میں پیغمبر خدا نے فرمایا، سلمان و منا اہل البیت، سلمان یعنی الصلح، کہ اس شخص کے ہاتھ سے 2 صلح ہوں گی، ایک اندرونی دوسری بیرونی، اور یہ اپنا کام رفق سے کرے گا نہ کہ شمشیر سے، اور میں مشرب حسین پر نہیں ہوں کہ جس نے جنگ کی، بلکہ مشرب حسن پر ہوں کہ جس نے جنگ نہ کی۔ میں نے سمجھا کہ روزہ کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ میں نے 6 ماہ تک روزے رکھے۔ اس اثناء میں نے دیکھا کہ انوار کے ستونوں کے ستون آسمان پر جا رہے ہیں۔ یہ امر مشتبہ ہے کہ انوار کے ستون زمین سے آسمان پر جاتے تھے یا میرے قلب سے، لیکن یہ سب کچھ جوانی میں ہو سکتا تھا، اور اگر اس وقت میں چاہتا تو 4 سال تک روزہ رکھ سکتا تھا۔ خدا تعالیٰ کے احکام 2 قسموں میں تقسیم ہیں، ایک عبادات مالی، دوسری عبادات بدنی۔ عبادات مالی تو اسی کے لیے ہیں جس کے پاس مال ہو، اور جس کے پاس نہیں وہ معذور ہیں، اور عبادات بدنی کو بھی انسان عالم جوانی میں ہی ادا کر سکتا ہے، ورنہ 60 سال جب گزرے تو طرح طرح کے عوارضات لاحق ہوتے ہیں، نزول الماء وغیرہ شروع ہو کر بینائی میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ ٹھیک کہا کہ پی و صد عیب، اور جو کچھ انسان جوانی میں کر لیتا ہے اسی کی برکت بڑھاپے میں بھی ہوتی ہے، اور جس نے جوانی میں کچھ نہیں کیا اسے بڑھاپے میں بھی 100 رنج برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ موئے سفید از اجل عارض پیام، انسان کا یہ فرض ہونا چاہیے کہ حسب استطاعت خدا کے فرائض بجا لاوے۔ روزہ کے بارے میں خدا فرماتا ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی اگر تم روزہ رکھ بھی لیا کرو تو تمہارے واسطے بڑی خیر ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح حضور علیہ السلام یعنی حکم و عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مورخہ 17 اکتوبر 1900 کو اخبار الحکم میں اسی آیت کریمہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی، تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے، اور ایک زمانہ میں تو اور بھی زیادہ یہی پڑھنے کے قابل کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک کی جائیں گی۔ اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی، اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی۔ اور فرمایا، فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی، اور کوئی حدیث کی یا اور کوئی کتاب اس حیثیت اور پایا کی نہ ہوگی۔ اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو۔ بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کریم کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل
اور تدبر میں جانو دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کر دیں۔ بڑا تاسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو احادیث کا کیا جاتا ہے۔ اس وقت قرآن کریم کا حربہ ہاتھ میں لو، تمہاری فتح ہے، اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ میں کہتا ہوں در حقیقت یہی ایک ہتھیار ہے جو اب بھی کارگر ہے اور ہمیشہ کے لیے کارگر ہوگا، اور پہلے بھی قرون اول میں یہی ایک حربہ تھا جو خود حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے ہاتھ میں تھا۔ مبارکی اور 100,000 مبارکی ہے اس قوم کو جو اس کے اختیار کرنے اور اسی یگانہ کتاب کو اپنا مایا ایمان قرار دینے میں ذرا بھی تردد اور تذبذب میں نہیں پڑی، بڑے جوش اور خوشی سے آگے بڑھ کر اس فرقان اور نور کو لبیک کہا۔ سامعین کرام، اوصاف قرآن مجید کے حوالہ سے حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نور فرقاں ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا، پاک وہ جس سے یہ انوار کا دریا نکلا، حق کی توحید کا مرجھا ہی چلا تھا پودا، ناگہاں غیب سے یہ چشمہ اصفا نکلا، یا الہی تیرا فرقان ہے کہ ایک عالم ہے، جو ضروری تھا وہ سب اس میں مہیا نکلا، سب جہاں چھان چکے ساری دکانیں دیکھیں، میں عرفان کا یہی ایک ہی شیشہ نکلا، کس سے اس نور کی ممکن ہو جہاں میں تشبیہ، وہ تو ہر بات میں ہر وصف میں یکتا نکلا، ہے قصور اپنا ہی اندھوں کا وگرنہ وہ نور، ایسا چمکا ہے کہ صد نیر بیضا نکلا، زندگی ایسوں کی کیا خاک ہے اس دنیا میں، جن کا اس نور کے ہوتے بھی دل آما نکلا، جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں، جلنے سے آگے ہی یہ لوگ تو جل جاتے ہیں، جن کی ہر بات فقط جھوٹ کا پتلا نکلا۔ اسی طرح سامعین کرام، محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی حوالہ سے یعنی قرآن کریم کے حوالہ سے اپنے منظوم کلام میں فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اشعار آپ کے آگے پڑھ دوں کیونکہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ حضور اساں فرماتے ہیں، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار، ہے خدا دانی کا اعلیٰ بھی یہی اسلام میں، محض قصوں سے نہ ہو کوئی بشر طوفان سے پار، ہے یہی وحی خدا عرفان مولا کا نشاں، جس کو یہ کامل ملے اس کو ملے وہ دوست دار، گوہر وحی خدا کیوں توڑتا ہے ہوش کر، یہ وہ خوشبو ہے کہ قرباں اس پہ ہو مشک تتار، یہ وہ ہے مفتاح جس سے آسماں کے در کھلیں، یہ وہ آئینہ ہے جس سے دیکھ لیں روئے نگار، بس یہی ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح ہے، بس یہی ایک کسر ہے جو عافیت کا ہے حصار۔ میں یہاں پر ڈاکٹر یحییٰ صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں ملہم محمدی مریم مرزا غلام احمد اسلم حق معدل وحی اور الہام کی حقانیت اور وقت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور آپ نے بارہا اپنی کتابوں میں فرمایا ہے کہ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے۔ آپ اکثر کلام مسیح موعود کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، میں آپ سے کہوں گا کہ دیکھیں کہ وہ ملہم کا کلام جو اس کی وحی کے مطابق ہو، اس پر ہمیں اس کے پیروکاروں پر لازماً ہے کہ اس پہ عمل کریں، وہی سچ ہے۔ لیکن اگر
کسی جگہ پر ملہم کی وحی اور اس کے اپنے کلام میں تضاد پڑ جائے، ان میں کنٹراڈکشن پیدا ہو جائے، تو پھر ملہم نے، میں اکثر حوالے دیے ہیں ملہم کے، حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے، تو انہوں نے فرمایا ہے تو پھر وحی کی پیروی کرو، کیونکہ ملہم کا کلام جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، بشر ہوتا ہے، اس میں اجتہاد غلطی سہو ہو سکتا ہے، لیکن جو وحی ہوتی ہے کسی سچے مرسل پر نازل ہوئی ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے، وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ تو میں آپ سے پھر نصیحت کروں گا کہ بالکل ہمیں کلام مسیح موعود پر عمل کرنا چاہیے، جب تک وہ کلام مسیح موعود ہم کی وحی کے مطابق ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتا۔ جہاں پر کلام مسیح موعود اور الہام مسیح موعود کے درمیان تضاد پیدا ہوگا تو وہاں پر حکم و عدل کا ہمیں حکم ہے کہ میری وحی کی پیروی کرو، میرے کلام کو پیچھے رکھ دو، فیصلہ میری وحی سے لو۔ تو یہ ایک ضمنی سی بات ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں ڈاکٹر یحییٰ کو بتا دوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور یہ اپنی ضدیں چھوڑ دیں۔ سامعین کرام، اس ایت میں، یعنی ابھی جو میں نے شروع میں تلاوت کی ہے سورۃ البقرہ کی آیت 186 میں، رمضان المبارک کی فضیلت اور بزرگی کا بیان ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ ان ایام کی یاد دلاتا ہے جن میں قرآن کریم ایسی عظیم اور کامل کتاب نازل ہوئی تھی۔ مسند احمد کی حدیث کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابراہیمی صحیفے رمضان کی پہلی تاریخ کو نازل ہوئے، توریت 6 تاریخ کو، انجیل 13 تاریخ کو، اور قرآن کریم 24 رمضان کو نازل ہوا تھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ گزشتہ صحائف توریت، زبور اور انجیل جن پیغمبروں پر نازل ہوئیں تو یہ سب ایک ہی دفعہ نازل ہوئی تھی، لیکن قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورۃ القدر میں فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 6 تک یہ آیات ہیں، 5 میں نے بھی تلاوت کی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور تجھے کیا علم ہے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں بکثرت نازل ہوتے ہیں۔ سلام ہے، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ حکم عدل امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحات 32 اور 33 پر فرماتے ہیں، یعنی لیلۃ القدر کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ سورۃ القدر میں بیان فرماتا ہے، بلکہ مومنین کو بشارت دیتا ہے کہ اس کا کلام اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں آسمان سے اتارا گیا ہے، اور ہر ایک مصلح اور مجدد جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہی اترتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ لیلۃ القدر اس ظلمانی زمانہ کا نام ہے جس کی ظلمت کمال کی حد تک پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ زمانہ
بالطبع تقاضا کرتا ہے کہ ایک نور نازل ہو جو اس کی ظلمت کو دور کرے۔ میں یہاں پر ضمن کہہ دیتا ہوں کہ اس وقت 1954 سے لے کر آج تک جماعت احمدیہ قبرستان کا جو حال ہے یہ وہی ظلمت کا کمال ہے جہاں پر ہو چکا ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ اس ظلمت کو دور کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے کسی مصلح اور مجدد کو نازل فرماتا ہے۔ آگے حسن فرماتے ہیں اس زمانہ کا نام بطور استعارہ کے لیلۃ القدر رکھا گیا ہے، مگر در حقیقت یہ رات نہیں ہے، یہ ایک زمانہ ہے جو بوجہ ظلمت رات کا ہم رنگ ہے۔ نبی کی وفات یا اس کی روحانی قائم مقام کی وفات کے بعد جب 1000 مہینہ جو بشری عمر کے دور کو قریب الاختتام کرنے والا اور انسانی حواس کے الوداع کی خبر دینے والا ہے گزر جاتا ہے، یعنی 1000 مہینہ سمجھ لیں کہ ایک صدی اندازاً یہ بنتا ہے، تو یہ رات اپنا رنگ جمانے لگتی ہے۔ تب آسمانی کارروائی سے ایک یا کئی مسلحوں کی پوشیدہ طور پر تخم ریزی ہو جاتی ہے جو نئی صدی کے سر پر ظاہر ہونے کے لیے اندر ہی اندر تیار ہو رہے ہیں۔ اسی طرف اللہ جل شانہ اشارہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بوڑھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا، اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالیٰ کے فرشتے اور روح القدس اس مصلحے کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں، نہ عبث طور پر بلکہ اس لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں، سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر حق معدل امام مہدی و مسیح موعود الاسلام یعنی 24 اپریل 1903 کو اخبار الحکم میں اسی حوالہ سے یعنی لیلۃ القدر کے حوالے سے فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب معمور ہو کر آتا ہے تو بے شمار فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور دلوں میں اسی طرح نیک اور پاک خیالات کو پیدا کرتے ہیں جیسے اس سے پہلے شیاطین برے خیالات پیدا کرتے ہیں، اور یہ سب معمور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ میں یہاں پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ فرشتے جو ہیں نیک دلوں پر اترتے ہیں جن میں پاکیزگی ہوتی ہے، جن میں تقویٰ ہوتا ہے، جن لوگوں کے اندر تعصب کی گند بھرا ہوا ہو اور وہ نفسانی لوگ ہوں، دنیا دار لوگ ہوں اور برائے نام کے مسلمان ہوں یا احمدی مسلمان ہوں، تو ایسے لوگوں کے دلوں پر فرشتے نہیں اترتے معمور کے نازل ہونے کے بعد بھی۔ معمور کے نازل ہونے کے بعد بھی ان دلوں پر وحی ہوتی ہے، فرشتے اترتے ہیں جو دل دنیاوی علائشوں سے صاف ہوتے ہیں، مصفہ ہوتے ہیں، جن میں تقویٰ ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہوتے ہیں، نہ کہ نام نہاد خلیفوں کی، نام نہاد عہدیداروں کی، یا نام نہاد جو دولتیں ہیں یا رشتے ہیں، وہ ان کی پوجا کرنے والے نہیں ہوتے۔ آگے حسن فرماتے ہیں اور یہ سب معمور کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ اسی کے آنے سے یہ تحریکیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ یہ خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہوا ہوتا ہے کہ معمور کے زمانے میں ملائک نازل ہوں۔ کیا یہ کام بغیر امداد الہی کہیں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ ایک شخص خود بخود اٹھے اور کسر صلیب کر ڈالے؟ نہیں، ہاں اگر خدا اسے اٹھاوے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسے بھی میں مثال کے طور پر اپنے قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے بطور خاص کہتا ہوں کہ کیسے ممکن تھا کہ مرزا طاہر کا آپ نے سنا ہوگا اور ان کے قبرستان کے جو علماء لوگ ہیں اکثر یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم دلائل کی دنیا میں ناقابل شکست ہیں۔ دیکھیں آج تمہارے نام نہاد خلیفے، تمہارے نام نہاد پیٹ پرست مولوی اس عاجز کے بالمقابل بھاگتے پھر رہے ہیں میدان سے۔
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये अल्लाह ताला की मदद के बगैर ही सब कुछ हो रहा है? कि उम्मी इंसान जो अल्फ बे भी नहीं जानता मज़हब की, वो जंगल में पैदा हुआ, तो खुद सोचो, गौर करो कि ये सब कुछ जो हो रहा है और तुम्हारे आंखों के सामने हो चुका है, तुम देख रहे हो कि एक उम्मी इंसान मैदान में खड़ा है और उसके हाथ में कुरान करीम है और उसके हाथ में अहादीस सहीहा हैं और उसके हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद मोहम्मदी मरियम का इल्हामी कलाम है और उसके हाथ में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद का तहरीरी कलाम है। वो जमाती अंदिया कब्रिस्तान के नाम नहाद खलीफों, जो कि असल में बलाए दिमश्क हैं, बलाए कादियान हैं, और उनके मौलवियों को बुला रहा है कि आएँ हम अपने इख्तलाफी अमूर में फ़ैसला करें कुरान करीम की तालीम के मुताबिक। सूरत अल-निसा की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला मोमिनों को यही हुक्म देता है। आप देखती हैं कि ये 16-17 साल हो गए हैं कि ये नज़र भी नहीं आते। और फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये सारा ये मुआज़ा नहीं, एक उम्मी इंसान की करामत नहीं है? क्या अल्लाह की मदद के बगैर सारा कुछ हो गया? नहीं। मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब फरमा रहे हैं कि नहीं हो सकता है ये काम एक इंसान से जब तक उसके शामिल हाल अल्लाह की मदद ना हो, उसकी शामिल हाल अल्लाह ताला का वही व इल्हाम ना हो। तो इसके बाद सामने किराम इसी तरह अल्लाह ताला सूरत दखान की आयात 5 और 6 में फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। यकीनन हमने इसे यानी कुरान करीम को एक बड़ी मुबारक रात में उतारा है। हम बहरहाल इंतज़ार करने वाले थे। इस रात में हर हिकमत वाले मामला का फैसला किया जाता है। सामीन किराम, इसी आयत के हवाला से हक मुअद्दल हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम अपनी किताब अज़ाला व हाम रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 3 सफ़हात 159 और 160 पर फरमाते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नायब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ूल के वक्त जो लैलतुल क़द्र मुकर्रर की गई है, वो दर हकीकत इस लैलतुल क़द्र की एक शाख है, या यूं कहो कि इसका एक ज़िल है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जितने भी मुजद्दिदीन हैं, एक रंग में ज़िली तौर पर उम्मती नबी हैं सारे। ये इन सब ने इस अजिज़ समेत मुझसे पहले मोहम्मदी मरियम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद गुज़रे हैं, इन सब मुजद्दिदीन ने आसम से फैज़ पाया, उनसे बरकत पाकर अल्लाह का फजल इनके शामिल हाल हुआ। ये जितने भी सारे हैं, और क़यामत तक इस आजिज़ के बाद भी जो लोग इस मकाम पर अल्लाह ताला खड़े करेगा, वो सब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पाकर, फैज़ पाकर ही अल्लाह ताला उनके शामिल हाल करेगा, अल्लाह का फजल शामिल हाल होगा तो वो खड़े होंगे। तो आगे हुज़ूर साहब फरमाते हैं, खुदा ताला ने इस लैलतुल क़द्र की नहायत दर्जा की शान बुलंद की है, जैसा कि इसके हक़ में यह आयत करीमा है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, यानी इस लैलतुल क़द्र के ज़माना में जो क़यामत तक मुब्तिद है, हर एक हिकमत और मार्फत की बातें दुनिया में शाया कर दी जाएंगी, और अनवा व इक़साम के अलूम में गरीबा व फ़नून नादरा व सनात अजीबिया सफ़ा आलम में फैला दिए जाएंगे, और इंसानी कवा में मुवाफ़िक उनकी मुख्तलिफ़ इस्तादों और मुख्तलिफ़ किस्म के इम्कानात बस्तत इल्म और अक़ल के जो कुछ लियाक़तें मख्फ़ी हैं या जहाँ तक वो तरक्की कर सकते हैं, जब कोई नायब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैदा होगा, दर हकीकत इसी आयत को सूरत अल-ज़लाल में मुफस्सल तौर पर बयान किया गया है, क्योंकि सूरत अल-ज़लाल से पहले सूरत अल-क़द्र नाज़िल करके ये फरमाया गया है कि सुन्नतुल्लाह इसी तरह पर जारी है कि
کہ خدائے تعالیٰ کا کلام لیلۃ القدر میں ہی نازل ہوتا ہے اور اس کا نبی لیلۃ القدر میں ہی دنیا میں نزول فرماتا ہے، اور لیلۃ القدر میں ہی وہ فرشتے اترتے ہیں جن کے ذریعے سے دنیا میں نیکی کی طرف تحریکیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ضلالت کی پر ظلمت رات سے شروع کر کے طلوع صبح ہدایت تک اسی کام میں لگے رہتے ہیں کہ مستعد دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتے ہیں۔ سامعین کرام اور اے میرے مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، لیلۃ القدر میں قرآن کریم کے نزول سے کیا مراد ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیں کہ نمبر 1، قرآن کریم کے رات میں اترنے سے مراد ہے کہ جب اس کا نزول ہو، جب اس کا نزول ہوا تو اس وقت عرب گمراہی اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وحی و الہام کا نزول دکھوں اور مصائب کے بعد ہوا کرتا ہے، جب تک کسی انسان کے دن راتیں نہیں بن جایا کرتے اور جب تک وہ بھوک اور پیاس کی سختیاں برداشت نہیں کرتا، اس وقت تک وحی و الہام کا نزول ممکن نہیں ہے۔ نمبر 3، دنیا کو روحانی رنگ میں فتح کرنے کے لیے کسی انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح پہلے کسی غار حرا کی تنہائیوں میں ڈوب جائے، تبھی اس پر کائنات کا سچا خالق اور مالک ظاہر ہوگا، اس پر وحی و الہام کا نزول ہوگا۔ واضح رہے کہ قرآن کریم ماہ رمضان میں ایک ساتھ آسمان اول پر لیلۃ القدر یعنی لیلۃ المبارک میں نازل ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا کہ قرآن کریم تو مختلف مہینوں اور برسوں میں نازل ہوتا رہا، تو پھر ماہ رمضان میں اور وہ بھی لیلۃ القدر میں اترنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جواب ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کریم بیت العزت سے آسمانی دنیا تک تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو گیا تھا، لیکن بعد ازاں وقتاً فوقتاً حسب ضرورت زمین پر نازل ہوتا رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی روایت ہے کہ عہد رمضان تک قرآن کریم دنیا کے آسمان کی طرف اترا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر حسب ضرورت واقعات اور سوالات جنم لیتے رہے، انہی کے مطابق تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا، اور اس کا نزول 20 سال میں مکمل ہو گیا۔ نزول قرآن کے سلسلے میں کافروں کا ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ قرآن کریم ایک ساتھ ہی یعنی ایک دفعہ ہی کیوں نہیں نازل ہوا۔ دراصل کفار کا یہ اعتراض بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ انہیں شک تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن کوئی دوسرا انسان لکھ کر دیتا ہے۔ کفار کے اسی اعتراض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، اسی قسم کے جو اعتراض ہیں نا، یہ جو کفار نے عاصم کے زمانہ میں یہ کیے تھے، عاصم کے بعد یا عاصم سے پہلے جتنے بھی مرسل دنیا میں آئے یا عاصم کے بعد مجددین آتے چلے جا رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ان کے زمانے میں بھی اسی قسم کا اعتراض ان پر، جو دنیا دار جماعتیں بن چکی ہوتی ہیں، مذہب کو اپنے قبضے میں لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اپنا انہوں نے کاروبار چلا لیا، وہ اس قسم کے لوگ وہ آنے والے پر اسی اعتراض کرتے ہیں، یہ بندہ کسی کا ایجنٹ ہے، وہ فلاں ہے، یعنی مطلب وہی ان اعتراضوں کو جو قرآن کریم میں عاصم پر آپ وسلم کے زمانے میں وارد ہوئے تھے، کفار نے کیے تھے، جن کا ذکر ابھی قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا پھر جواب بھی دیا ہے۔ تو اس قسم کے جو اعتراض بے بنیاد ہیں، ہر مرسل کو اپنی قوم سے سہنے پڑتے ہیں، اور اس کی بدبخت قوم جو ہوتی ہے، جو گمراہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے جھوٹے الزام لگاتی ہے۔ کفار کی اسی اعتراض کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما
زورا وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملا علیہ بکرۃ واصیلا۔ یہ الفرقان کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ ان میں اس دونوں آیتوں میں اللہ فرماتا ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں جو اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی قرآن کریم کے متعلق کفار مکہ جو مشرکین تھے وہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے اور اس بارے میں اس کی دوسرے لوگوں نے مدد کی ہے، پس یقیناً وہ سراسر ظلم اور جھوٹ بنا لائے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے کہا، یعنی کافروں نے کہا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوا لی ہیں، بس یہ صبح و شام اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ کفار کے اسی اعتراض کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے سورۃ النحل کی آیت نمبر 104 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ اللہ فرماتا ہے اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی جو مشرکین اور کفار مکہ تھے وہ کہتے ہیں کہ اسے کسی بشر نے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جواب فرماتا ہے اس کی زبان جس کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں عجمی ہے، جبکہ یہ قرآن کی زبان ایک صاف اور روشن عربی زبان ہے۔ اسی طرح سامعین کرام اللہ تعالیٰ سورۃ الفرقان کی آیات نمبر 33 اور 34 میں فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 33 اور 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کہیں گے کہ اس پر قرآن یک دفعہ کیوں نہ اتارا گیا، یعنی یہ بھی اعتراض ہے۔ ہر مرسل کے ساتھ قسم کی وہ اس کی قوم جو ہے نا گمراہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کوئی نہ کوئی اعتراض گھڑ ہی لیتی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اسی طرح اتارا جانا تھا تاکہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو ثبات کریں۔ جواباً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی طرح اتارا جانا تھا تاکہ ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو ثبات عطا کریں، اور اسی طرح ہم نے اسے بہت مستحکم اور سلیس بنایا ہے، اور وہ تیرے سامنے کوئی حجت نہیں لاتے مگر ہم اسے رد کرنے کے لیے تیرے پاس حق لے آتے ہیں، یعنی کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تیرے پاس اس اعتراض کا جواب لے کر آ جاتے ہیں اور اس کی بہترین تفسیر بھی۔ سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔
قرآن کریم رمضان کے مبارک مہینہ میں اتارا گیا ہے سامعین کرام، اور اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں، نمبر 1، ان الفاظ کے ایک تو یہ معنی ہے کہ ماہ رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ ثانیاً، اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہو تو اس حکم کی اہمیت کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا اہم حکم ہوگا۔ ثالثاً، اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ماہ رمضان میں پورا قرآن کریم نازل ہوا تھا، جیسے احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض الموت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، یہ جو الفاظ ہیں زرقانی شرح مواہب جلد 8 صفحات 250 تا 263 پر یہ ہیں۔ وہ جو الفاظ عربی ہیں ان کا ترجمہ اس طرح ہے، یعنی جبرائیل ہر سال، یعنی آنسم اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، یعنی جبرائیل ہر سال رمضان کے مہینہ میں تمام قرآن کریم کا میرے ساتھ ایک دفعہ دور کیا کرتے تھے، مگر اس سال انہوں نے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے 2 دفعہ دور کیا ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اب میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اسی طرح سامعین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کرتے تھے، اور جتنا قرآن کی نازل ہو چکا ہوتا تھا ہر سال اس کی دہرائی کرتے تھے۔ اے میرے سامعین کرام اور اے میرے ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی شان میں فرماتا ہے، اس کی 3 صفات ہیں، یعنی ہدل للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم میں۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی کتاب موجود ہو، بعض ایسے بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کریم کی طرف نہیں آتے۔ میں جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد مولویوں کو، نام نہاد خلیفوں کو بار بار قرآن کریم ہاتھ لے کر کھڑا ہوں، بھی آئیں فیصلہ کریں گے۔ ڈاکٹر یحییٰ صاحب پوچھیں جا کے کیوں بھاگتا پھر رہا ہے مجھ سے، قرآن کریم سے کیوں بھاگتا پھر رہا ہے؟ اسی میں تو اللہ فرماتا ہے کہ اسی میں تو ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو اس میں ہدایت کے لیے کھلے کھلے نشانات اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے امور ہیں۔ میں ڈاکٹر یحییٰ سے کہوں گا کہ دیکھیں، میں آپ کو قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے نشانات ہیں۔ میں کسی مطلب کہ گیتا کی طرف نہیں آپ کو بلا رہا، یا توریت انجیل جو پہلے کتابیں گزری ہیں میں ان کی طرف نہیں بلا رہا، میں قرآن کریم کی طرف بلا رہا ہوں کہ جو آسم کے صافی دل پر، مبارک دل پر نازل ہوا تھا۔ تو اس میں ہدایت ہے، اس میں حق اور جھوٹ میں فرق کرنے والے نشانات ہیں۔ آپ کو چاہیے میری بات کو مانیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو اختلافات ہیں اس کا سورت النساء کی آیت نمبر 60 کے مطابق قرآن کریم کی روشنی میں ان کا حل کر لیں، ان کا فیصلہ کر لیں۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ اس میں بینات یعنی نشانات ہیں جو لوگوں کی ہدایت کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم کی تو یہ شان ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ڈاکٹر یحییٰ اور اس کماش کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ بھاگتے پھر رہے ہیں قرآن کریم سے۔ اس عجز سے پہلے جب بھی ان کا مسلمان مولویوں کے ساتھ مقابلہ ہوا تو یہ قرآن کریم ہاتھ میں لے کر وفات مسیح کے حوالے سے میدان میں کھڑے ہوتے تھے۔ آج وہی قرآن ان کو ہلاک کر رہا ہے ان کے جھوٹے عقائد کے حوالے سے۔ وہی قرآن بتا رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے جو الہامی پیشگی مسلم موت کے حوالے سے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے گڑھے ہوئے ہیں اور جھوٹے دعوے کیے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے میرے قبرستانی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تمہارے ان نام نہاد خلیفوں کو، ان نام نہاد پیٹ پرست مولویوں کو، ڈاکٹر یحییٰ کماش ٹائپ لوگوں کو ہلاک کر دیا ہے اس حوالے سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ الہامی کلام حق و باطل اور حلال اور حرام میں فرق ظاہر کرنے والا ہے۔ اسی طرح یہ ہدایت و گمراہی اور رشد و برائی میں تفریق کرنے والا بھی ہے۔
ہم جانتے ہیں کہ ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام احمد کے ہاتھ میں یہی قرآن تھا. جب انہیں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ وہ مسیح عیسیٰ بن مریم جو موسی مریم کے گھر میں بن باپ پیدا ہوا تھا اور جس پر انجیل نازل ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد کو بتا دیا، آپ علیہ السلام پر ظاہر فرما دیا کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح، دوسرے نبیوں کی طرح فوت ہو چکا ہے. اور جب فوت ہو چکا ہے، آسمان پر کس نے جانا ہے؟ آسمان پر انسانوں کی روحیں جاتی ہیں. جو انسان کی روحیں نیک ہوتی ہیں یا بد ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں، جو انہوں نے اعمال کیے ہوتے ہیں، اس کے مطابق آسمان پر چڑھتی ہیں. جسم جو ہیں، جسمانی بدن، یہ نہیں چڑھا کرتے. تو پھر انہوں نے قرآن کریم کو دوبارہ دیکھا اور پھر 30 آیات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں تھما دی. تو ساری زندگی آج تک قبرستانی جماعت احمدیہ کے نام نیاد پیٹ پرست مولوی، ان کے پاس کیا علم ہے؟ تو مرزا غلام صاحب کی اسی روحانی معاہدہ سے یہ فائدہ اٹھاتے آ رہے ہیں اور قرآن کریم ان کے ہاتھ ہوتا ہے. اب وہی قرآن کریم ان کے لیے موت بن گیا ہے. میں وہی قرآن کریم حضرت مرزا غلام صاحب کی طرح اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوں. اور یہی قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کسی مرسل کو، اس بشارت کے وقت جس کی بشارت دی جاتی ہے تو اس مرسل کے گھر میں وہ پیدا نہیں ہوا ہوتا. وہ جس کی بشارت دی جاتی ہے بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم کا فیصلہ ہے. اور جب ان قرآن کریم کی ان تعلیم پر، ان مثالوں سے جب ہم دیکھتے ہیں الہامی پیشگی مسیح موعود کا معاملہ، تو ہمیں پتہ ملتا ہے کہ 13 مبشر الہام نازل ہوئے ہیں محمدی مریم پر، اسی نشان رحمت یا اسی موعود ذکی غلام کے حوالہ سے جس کی چلہ ہوشیار پر میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی. تو اس کا سلسلہ 1881 سے لے کر 1907 تک جاری رہا، 6-7 نومبر تک. اور ان الہامات میں اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے پر ظاہر فرما دیا کہ یہ نشان رحمت، یہ ذکی غلام، یہ مسیل مبارک احمد تیرا کوئی جسمانی لڑکا نہیں ہے. میں بعض کو حیران ہو جاتا ہوں کہ میرے سے پہلے، میرے نزول سے پہلے لوگوں کو علم نہیں تھا، عام سادہ احمدیوں کو بھی یا پڑھے لکھوں کو بھی. یار میں بتا کے 16-17 سال ہو گئے بتا رہا ہوں کہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں اس بات کو. آپ خدا تعالیٰ کے الہامی کلام کا، یعنی قرآن کریم کا مقابلہ کر کے کھڑے ہوئے ہیں میدان میں. تمہیں ڈر نہیں آتا کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا؟ میں یہ افسانوی باتیں نہیں کر رہا. میرے پاس قرآن کریم کی تعلیم ہے. وہ کہتی ہے کہ جب کسی نبی کو، کسی مرسل کو اللہ تعالیٰ کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو اس وقت وہ غلام جب بشارت دی جا رہی ہوتی ہے اس کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. تو ذکی غلام یا نشان رحمت کی جو الہامی بشارتیں ہیں وہ 1881 سے شروع ہو کر 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتی ہیں ملہم پر، اور قطعی فیصلہ کر دیتی ہیں، بتا دیتی ہیں بالواسطہ رنگ میں ملہم کو. اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ یہ تیرا جسمانی لڑکا نہیں ہے، آئندہ زمانے میں تیری جماعت میں، تیری ذریت میں پیدا ہوگا. اور آگے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق تھا کہ چاہے تو اس کی ذریت جسمانی میں پیدا کر دیتا، اللہ جسمانی نسل میں پیدا کر دیتا، اور چاہے تو اس کی روحانی ضرورت میں پیدا کر دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات اپنے ہاتھ میں رکھے. لیکن مرزا غلام احمد یہ سارے الہام اپنی زندگی میں شائع کر کے چلا گیا. 26 مئی 1908 کو اللہ کے پاس پہنچ گئے. اس کے بعد پھر کیا ہوا تماشا آج تک کیا ہو رہا ہے. ان کے لڑکے مرزا بشیر الدین محمود نے درجے پر درجے کیے. نام نہاد صحابی دنیا دار لوگ تھے، وہ سارے مل گئے. مرزا بشیر الدین محمود کے بعد یہ سارا انہوں نے دجل کیا، جھوٹے دعوے کیے. اور پھر 10 مارچ 1954 میں اللہ تعالیٰ نے پھر مفتی اللہ کی جو سزا اللہ نے مقرر فرمائی ہوئی ہے صورت الحقہ میں، اس کے مطابق پھر پکڑا بشیر الدین محمود کو. اس کے باڈی گارڈ باقاعدہ مسلح تھے وہاں پہ، کسی کی پیش نہ گئی. اللہ نے اس کی پتین کو قطع کر دیا وہاں پہ، اور بتا دیا لوگوں کو یہ مفتی اللہ ہے بندہ، جھوٹا ہے. وہ ذکی غلام، وہ مسیل مبارک تو میں نے مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا. یہ کہاں سے مسلم موت کے دعوے جھوٹے کر کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اے اللہ ان کو بچا. یہ ظلمت میں پھر رہے ہیں، جو انہوں نے بنائی ہے ظلمتیں 100 سال میں کریٹ کی ہیں جماعت میں، اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیا. لوگ بھی بیچارے کیا کریں، وہ کدھر جائیں بیچارے، تو پھنسے ہوئے ہیں ان کے کچھ چنگل میں. انہوں نے ایک شیطانی نظام کے ساتھ، جبر کے ساتھ اپنے جھوٹے عقائد کو منوایا ہوا لوگوں سے، ڈر، اخراج اور مقاطعہ کی سزاؤں کا ڈر دے کر. اور وہ بیچارے سادہ احمدی تقویٰ سے بیچارے خالی ہیں. میں ان سے کہوں گا تقویٰ پیدا کرو. جب آپ میں تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو پھر کیا یہ لوگ ہیں، تو آپ اس کے بعد پھر صرف اللہ سے ڈریں گے. کسی نتھو پھتو، کسی نام نہاد خلیفے، کسی بلائے قادیاں کے کھڑپین سے، کسی مولوی سے
کسی عہدیدار سے آپ نہیں ڈریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے اور آپ میں اللہ تعالیٰ تقوی پیدا فرمائے. آگے میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسے صرف رمضان نہ کہو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، بلکہ شہر رمضان یعنی رمضان کا مہینہ کہا کرو. یہ بھی واضح رہا ہے کہ رمضان اسلامی نام ہے. زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کو ناطق کہا کرتے تھے. اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور نیک نیتی کے ساتھ رکھے اس کے سبب اس کے اگلے گناہ جو سابقہ ہوتے ہیں وہ بخش دیے جاتے ہیں. سامعین کرام، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنسم پر یہ جو وحی ہے اس کا سلسلہ کس طرح شروع ہوا تھا، یہ وحی آنسم پر کیسے نازل ہوئی. تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ آپ لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. کتاب کیفا کانا بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے. تو میں ترجمہ آپ لوگوں کے آگے پڑھ دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی خوابیں آنے لگیں. جو خواب بھی آتی وہ نمود صبح کی طرح روشن اور صحیح نکلتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند تھی اور غار حرا میں جا کر عبادت کرتے تھے. آپ کچھ سامان اپنے ہمراہ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو دوبارہ گھر آ کر کھانے پینے کا سامان لے جاتے. اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا پڑھ یعنی اقرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. فرشتہ نے دوسری مرتبہ دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا. تیسری دفعہ فرشتے نے پھر دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اپنے اس پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے انسان کو پیدا کیا. پڑھو درآں حالے کہ تیرا رب عزت والا اور کرم والا ہے. اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل لرز رہا تھا. اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ کر کہا مجھے کمبل اڑا دو. چنانچہ انہوں نے کمبل اڑا دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گھبراہٹ جاتی رہی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سارا واقعہ بتایا اور اس خیال کا اظہار کیا کہ میں اپنے متعلق ڈرتا ہوں. اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کو اٹھاتے ہیں، جو خوبیاں معدوم ہو چکی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، ضروریات حقہ میں امداد کرتے ہیں. پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے. عبرانی جانتے تھے اور عبرانی اناجیل لکھ پڑھ سکتے تھے. جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے، بینائی بھی جاتی رہی تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے بھتیجے کی بات سنو. چنانچہ ورقہ نے کہا میرے بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا. اس پر برکہ نے کہا یہ وہی روح القدس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا. کاش جس وقت تیری قوم تجھے نکالے گی اس وقت میں مضبوط جوان ہوتا یا زندہ رہتا تو میں پوری طاقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا. اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا جس آدمی کو بھی یہ مقام ملا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس سے ضرور دشمنی کی گئی. اگر مجھے وہ دن دیکھنا نصیب ہوا تو میں پوری مستعدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروں گا. لیکن افسوس کہ ورقہ اس کے بعد جلد ہی فوت ہو گئے. وہ جو آیات ہیں وہ بالاتفاق
پوری امت محمدیہ میں، وہ یہ ہیں کہ سورۃ ال کی پہلی آیات جو ہیں وہ آنسم پر غار حرا میں پہلی دفعہ سب سے پہلے وہ نازل ہوئی تھیں. وہ اس طرح ہیں: اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. ان آیات میں اللہ فرماتا ہے پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. اس نے انسان کو ایک چمٹ جانے والے لوتھڑے سے پیدا کیا. پڑھ اور تیرا رب سب سے زیادہ معزز ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. دیکھیں جس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی اقرا کے الفاظ سے شروع ہوئی یعنی پڑھ، آج اس امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ قرآن کریم انہوں نے اپنے وہ درازوں میں رکھا ہوا ہے، الماریوں میں. وہ کبھی سال میں کچھ وقت موقع ملتا ہے تو اس کو جھاڑ لیتے ہیں. یعنی اصل جو قرآن میں حکمت ہے اللہ نے فرمائی، کبھی لوگوں کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ اس کی طرف توجہ کریں، اس کو پڑھیں. ہر قسم کے علوم کے خزانے اس میں موجود ہیں، سچا فلسفہ اس میں موجود ہے. اور ہم مغربی فلسفوں جو فلاسفر ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے ہیں. یعنی میں جماعتی احمدیہ میں بڑے دیکھا ہے کئی لوگ، میں نہیں ذکر کرنا چاہتا، وہ بڑا کانٹ کا نام لیتے ہیں بڑے شوق سے، وہ جی فلاں وہ بڑا عظیم. وہی نہیں یار، عظیم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس پر عظیم و شان الہامی کلام نازل ہوا، جس میں ہر قسم کا سچا فلسفہ موجود ہے. کاش کہ یہ لوگ جو ہیں عام مسلمان بھی اور احمدی مسلمان بھی یہ مغربی جو مفکر ہیں ان کی پیروی نہ کرتے، ان کی کتابوں کو سینے سے نہ لگاتے، قرآن کریم کو لگاتے. کشتی نوح میں میری کتاب غلام مسیح الزمان کا آخری چیپٹر پڑھیں تو وہاں پر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوالہ لکھا ہوا ہے، دیا ہوا ہے. کشتی نوح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ یہ تو سچا فلسفہ قرآن کریم میں ہے. مبارک وہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم میں سے اس سچے فلسفے کو ڈھونڈا اور انہیں پھر ملا بھی. یہ عاجز ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے جس کو پھر اللہ نے دیا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے دوسرے احمدی بہن بھائی اور مسلمان بہن بھائی بھی قرآن کریم میں غوطے ماریں، اس میں ڈوبیں اور تقویٰ کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مت مانگیں اور علم مانگیں کہ اے اللہ ہمیں علم دے. اب دیکھیں وہ لوگ جو قرآن کریم کو بظاہر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں. اب دیکھیں انہوں نے قرآنی تعلیم پر ویسے عمل کر کے اور آسم کی جو سنت ہے اس پر عمل کر کے ان لوگوں نے کتنی ترقیات کر لی ہیں سائنس میں. لیکن جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا، جن کے گھروں میں یہ قرآن کریم پڑا ہوا ہے، وہ اتنی بدبخت ہو چکے ہیں اس وقت کو دنیا میں سیاستیں کرتے پھر رہے ہیں، دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. قرآن کریم کو پشت دے کر پھر یہی نتیجہ نکلا کرتا ہے جو اس وقت امت محمدیہ کا اور مسلمانوں کا نکلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے اور یہ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں اور ہر قسم کی فتوحات جو ہیں، ہر قسم کے علم کے خزانے جو ہیں وہ سارے قرآن کریم میں موجود ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ مغربی جو فلاسفر ہیں، مغربی سائنسدان ہیں، ٹھیک ہے دنیا میں ایک علم دوسرے علم سیکھتا ہے، دیکھ کے بھی سیکھتا ہے، لیکن اصل علم کا منبع قرآن کریم کے رنگ میں آپ لوگوں کے گھروں میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. آخر پر میں سامعین کرام قبرستانی جماعت احمدیہ کے جو علماء ہیں یا جو نان میاد خلفاء ہیں یا جو ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں، اس سے میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ یوٹیوب بنا کر یوٹیوب پہ اپنا تماشے کرتے پھر رہے ہیں، اس حادثے کے متعلق آئے دن بدزانی فلانا یہ وہ. دیکھیں میں جب آپ لوگوں کو مخنث کہتا ہوں تو مرزا غلام صاحب کا فتویٰ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ بھاگ گئے ہیں میدان سے، میں دلیل دیتا ہوں اور آپ بد زبانی اس عجز کے متعلق کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب کے متعلق وہی باتیں آپ کر رہے ہیں، کیونکہ میں تو میدان میں کھڑا ہوں. میدان میں کھڑا ہونے والا کبھی مخنث اور ہیرا نہیں ہوا کرتا. بھاگنے والے میدان سے، قرآن کریم سے بھاگنے والے، مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام سے، آپ کے فرمودات سے بھاگنے والے میدان سے، وہ مخنث اور ہیرے ہوتے ہیں. ڈاکٹر یحییٰ یہ عاجز تو قرآن کریم لے کر میدان میں کھڑا ہوا آپ کے سامنے.
آپ اپنی زبان کو اپنے دلوں کو مطمئن کرتے رہیں اس آیت کے متعلق بک بک کر کے اپنی یوٹیوبوں میں اپنی ویڈیو میں، لیکن بہرحال آپ جو کچھ کر رہے ہیں بے بنیاد باتیں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میں عام احمدیوں سے کہوں گا کہ اس ڈاکٹر یحییٰ کو بھی سمجھائیں، اپنے جماعتی احمدیہ قبرستان کے مولویوں کو بھی کہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم کی تصدیقی مہر کے ساتھ محمدی مریم کے جو الہامی بشارات ہیں، الہامی کلام ہے ذکی غلام کے حوالہ سے، وہ قرآن کریم کی تصدیقی کی مہر کے ساتھ اور ان الہامی بشارتوں کی روشنی میں یہ فیصلہ دیتا ہے ہمیں کہ وہ موت ذکی غلام، وہ موت نشان رحمت جسے مرزا غلام صاحب نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا مرزا غلام کو نہیں دیا۔ میرا چیلنج ہے قیامت تک تسی ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے اس کو دیا تھا۔ اگر دیا ہوتا تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے کھڑا بھی کرتا۔ یہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹے دعوے کیے، پڑھیں اس کے بیانات ہی جھوٹے ہیں۔ 1954 سے لے کر 1944 جب انہوں نے ایک نفسانی خواب کی بنا پر دعویٰ کیا، وہ سارے بیان پڑھ لیں، وہ بیان بتا رہے ہیں کہ وہ بندہ جال ساز تھا، اس کے بیانوں میں تضاد ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ کبھی مومن متقی لوگ جو ہوتے ہیں، خدا کے جو بندے ہوتے ہیں، جو نفس سے خالی لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اس ان کے تماشے نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی یہ سوچ ہی نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ اس قسم کے بندے کو پھر نوازتا بھی ہے۔ تو یہ شریر ہوتے ہیں وہ خود بنتے ہیں، کبھی مسلم موت بن گیا، کبھی جھوٹے دعوے کر لیے، جماعت جو قبضے میں آ گئی تو پھر جو مرضی کری جاؤ، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ تو میں عام قبرستانی احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو کہوں گا کہ اصل ایشو یہ ہے کہ وہ نشان رحمت وہ ذکی غلام جسے مرزا غلام صاحب نے مسلم موت کا ٹائٹل دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ یہ سب سے بڑا ہمارا اور جماعتی احمدیہ قبرستان اور میرا ان کا یہ اختلاف ہے۔ ثابت کریں میدان میں آ کر، میرے ہاتھ میں قرآن کریم ہے، مرزا غلام صاحب کے الہامات ہیں، مرزا غلام صاحب کے تحریریں ہیں، اور آن کی احادیث صحیح ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایت استخلاف جو ہے یہ آن پر نازل ہوئی تھی۔ اس ایت استخلاف سورۃ نور کی ایت نمبر 56 میں خلفائے الی منہاج نبوت کا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ امت محمدیہ میں قیامت تک یہ خلفائے الی منہاج نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ سارے ہی خلفاء جو ہیں اللہ ان کو کھڑا کرے گا۔ یہ مسجدوں میں دروازے بند کر کے نہیں بنے گے جال سازیوں کے ساتھ، اللہ ان کو الہام کے ساتھ روح القدس کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ اور اولاً یہ لوگ جب بھی ہر صدی کے ساتھ پہ کھڑا ہوگا وہ اولاً اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور ثانیاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا۔ سورۃ نور ایت نمبر 56 جو ہے، ایت اصلاح مرزا غلام صاحب پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے ان سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ تیرے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یا موسیٰ صاحب کی طرح خلفاء کا سلسلہ، خلفائے الی منہاج نبوت کا سلسلہ میں جاری کروں گا۔ کوئی ایسا وعدہ نہیں ہے۔ یہ فراڈی اور جعل ساز لوگ ہیں، 1954 سے لے کر آج تک یہ فراڈ کر کے احمدیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور گمراہ کیا ہوا ہے ان لوگوں نے۔ پھر یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل آ کے ان کے مقابلہ کرنے والی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے احمدیوں کی حفاظت فرمائے۔ تیسری بات یہ کہ وہ جو الوصیت میں مرزا غلام صاحب نے جس قدرت ثانیہ کا ذکر فرمایا ہے، وہ قدرت ثانیہ دراصل چلہ ہوشیارپور میں نازل ہونے والا وہی موعود نشان رحمت یا موعود ذکی غلام مسیح عظمہ ہے۔ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی موقف تھا جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے خطبات میں ذکر کیا، اکثر میں ان کے حوالے دے چکا ہوں۔ ان کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ قدرت ثانیہ وہ موعود مجدد ہوگا۔ تو یہ جعل ساز 1954 سے لے کر مرزا صاحب کی جماعت پر قبضہ کر کے پکڑ کے خلفائے الی منہاج نبوت بھی بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، قدرت ثانیہ کے مظاہر بھی بنے بیٹھے ہیں، اتنے لعنتی لوگ ہیں، ذرا نہیں ڈرتے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا مرنے کے بعد۔ تو میں عام احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھاؤں گا کہ ان کو لوگوں کو پوچھو کہ یہ تمہارے عقائد ہیں، جو ان کا ثبوت دو کہ قرآن کریم کی روشنی میں یہ سچے ہیں، یا مرزا غلام صاحب کی الہامات کی روشنی میں یہ سچے تمہارے عقائد ہیں، یا مرزا غلام صاحب کی تحریرات کی روح سے یہ سچے عقائد ہیں۔ ان سے پوچھو، صرف آپ کو ڈراوا دیں گے خرچ کرنے کا، مقاطع کرنے کا۔ آپ نہ ڈریں، اس سے اللہ سے ڈریں، مرنے کے بعد جس کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو طاقت ہمت بخشے، تو اور اللہ تعالیٰ ڈاکٹر یحییٰ ٹائپ لوگوں کو بھی اللہ ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں، اور ان کے نام نہاد جو خلیفہ بنا بیٹھا ہے ان کو بھی ہدایت دے اگر یہ وہ ہدایت کے قابل ہے، اور ان کے مولوی پیٹ پرست ہیں ان کو بھی ہدایت دے اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی کی موت مار کر ان کو عبرت کا نشان دنیا بنا دے، کیونکہ جو منکر ہوتے ہیں سچائیوں کے، حق کے جو منکر ہوتے ہیں،
جو مرسلوں اور معموروں کے زمانے میں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آج سے پہلے بھی ان کے ساتھ منکروں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی وہ یہی کرے گا۔ اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اول و آخر و ظاہر و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، میں بھول گیا ہوں، خطبہ جمعہ میں آخر میں نے کہنی تھی کہ جتنے بھی دوست دعا کے لیے مجھے لکھتے ہیں، جو بیمار ہیں یا جن کو اور پریشانیاں ہیں، مالی ہیں یا طالب علم ہیں یا جو جس قسم کی پریشانیاں آپ لوگوں کی ہوتی ہیں، آپ مجھے لکھتے ہیں، تو میں اس خطبہ جمعہ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو پریشانیاں ہیں وہ میرے تک پہنچ جاتی ہیں اور میں آپ لوگوں کو جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میں پھر اس خطبہ جمعہ میں کہتا ہوں کہ جو بھی مجھے لکھتا ہے دعا کے لیے تو میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو بھی پریشانی ہے، اگر وہ بیمار ہے اللہ اس کو صحت تندرستی دے، اگر اس کی مالی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مالی پریشانی کو دور کرے، اگر کوئی طالب علم ہے بیچارہ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی پڑھائی میں اچھے نمبروں میں کامیاب کرے۔ تو یاد رکھیں کہ میں آپ لوگوں کو بھولتا نہیں، ہمیشہ آپ کے سب کے لیے دعا گو رہتا ہوں۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔